کابینہ کے اجلاس میں ایک ایسی پازیٹیو چیز ہوئی ہے، ایک ایسی پازیٹیو بات ہوئی ہے جس کو جب فواد چودھری صاحب نے کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ آج رنگ روڈ کا جو اسکینڈل تھا وہ کافی ہائی لائٹ رہا ہے، لیکن اس تمام معاملے میں ایک پازیٹیو چیز بھی ہوئی ہے۔ عدیل، سٹوری آپ کے پاس آئی پی پی ایس کے حوالے سے میں چاہوں گی ذرا آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، آج کیا ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی ماریہ، میرے خیال میں تو آج کی بڑی خبر یہ تھی، لیکن حکومت کو خود بھی سیاسی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ سیاسی مارا ماری میں گرما گرمی میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے آج، اور یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن کابینہ کا فیصلہ ہونے کے بعد فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں ان کی پریس بریفنگ سن رہا تھا کہ ابھی اس معاملے پہ آئیں گے، کیونکہ ایجنڈے میں ایک چیز شامل ہے، ابھی آئیں گے، یہاں تک کہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ کمرشلز پہ چلے گئے، فواد چودھری صاحب نے اس پہ بات نہیں کی۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کا جو اصل میں پاکستانی معیشت کا خون چوس رہے ہیں، یہ کل 53 میں سے 46 آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ نیگوسیشن کی ایک ٹیم بنائی حکومت نے۔ بڑی قابل ٹیم تھی یہ بابر یعقوب فتح محمد کی سربراہی میں ٹیم تھی، اور اس میں کچھ بڑے قابل لوگ شامل تھے۔ اس ٹیم نے نیگوسیشن کی ان آئی پی پیز کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، وہ کمپنیوں سے آپ معاہدوں پر نظر ثانی کہتے تھے، وہ ٹرائبونلز میں چلی جاتی تھی، آربیٹریشن میں چلی جاتی تھی۔ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، جی ٹھیک ہے، ہم کیا کرنے کو تیار ہیں، ہم ڈالر سے پروفٹ ریٹ پاکستانی روپے میں تبدیل کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اس میں وہ پروفٹ ریٹ فکس کر دیا گیا، ڈالر 160-70 پہ جاتا تھا، اس کے مطابق ان کو پروفٹ دینا پڑتا تھا، یہ فکس کر دیا گیا 148 پہ۔ دوسری کیا اچیومنٹ تھی، آپریشنل اور مینٹیننس کا خرچ وہ حکومت کو دینا پڑتا تھا، بہت بھاری خرچ تھا، حکومت کو دینا پڑتا تھا، میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے دینا پڑتا تھا، وہ یہ کم کرنے پر تیار ہو گئے۔ پرانی ادائیگی کو یک مشت کی بجائے، یعنی آپ نے ان کو 2000 ارب روپے کے قریب رقم دینی ہے، لیکن ان کو کہا گیا نہیں، ہم آپ کو قسطوں میں دیں گے، 1/3 دیں گے، ہم آپ کو 403 ارب روپیہ ہم آپ کو دیں گے کیش میں پہلے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بانڈز کی صورت میں دیں گے جو 2/3 ہوگا۔ یہ اچھا، اس کے بعد پے اور ٹیک اور پے اینڈ ٹیک میں اس میں تبدیلی لانی تھی، یعنی بجلی آپ نہیں بھی خرید رہے، آپ نے پیسے دینے ہیں، ایسے معاہدے ماشاءاللہ سے کیے ہوئے تھے، لیکن یہ مان گئی ٹھیک ہے جی، ہم دسمبر تک ایسا میکانزم بنا لیں گے کہ جتنی بجلی آپ خریدیں گے اتنے ہی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ آج اس کی امپلیمنٹیشن پہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، وہ پیمنٹ جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اس میں سے بھی 46 میں سے تقریباً 34 کی منظوری دی گئی ہے، اور ان 34 کو جو منظوری دی گئی ہے کہ ان کو پیمنٹ کر دیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ڈالر والا ریٹ اور جو پے اور ٹیک اور پے اینڈ ٹیک والا معاملہ، یہ ساری چیزیں اس کے بعد اب امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں، لیکن حکومت نے اس پر بات ہی نہیں کی، اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کا اصل خون چوسنے والی یہ جونکیں، یہ مشینیں ہیں جو آئی پی پیز ہیں۔ اور اس میں بھی کیا ہوا، ایک تو غیر فیصلہ سازی اتنی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ہر مہینے ہمیں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ یہ پہلی قسط دینی تھی، منظوری ہونی ہے، تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ آج بھی 12 آئی پی پیز 2002 والے جو ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کہ نیب سے اپروول لی جائے جی اس سے پہلے۔ اور یہ بھی راجہ صاحب سے میں بلکہ سوال بھی پوچھوں گا، راجہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے جی کہ نیب سے کسی بھی معاملے پہ پہلے منظوری لی جائے؟ کیونکہ اس میں نیب ریلیکٹنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم پہلے کیسے منظوری دے دیں، ہم کس طرح اس کی توثیق کر دیں، ہم تو معاملات کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایسا سر کوئی کیس دیکھا ہے تو بتائیے گا۔ دیکھیے، نیب میں ایک ایس او پی ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف کمپنیز کو ٹینڈرنگ کی جاتی ہے یا کوئی پیسہ ان کو دیا جاتا ہے یا کوئی میگا پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو ان سے ایک منظوری لی جاتی ہے کہ اس پروسیس میں آیا کوئی آپ چیک کریں کہ کوئی پیپرا کے خلاف ورزی تو نہیں ہوئی یا کوئی ایسی چیز جو بکس کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ لیکن آئی پی پیز میں تو ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی جو کنٹریکچل اوبلیگیشنز تھیں وہ آپ نے ایک سائڈ کی تو آپ یہاں پہ لے گئے، اور حکومت پاکستان جس نے وہ تمام پوری کرنی تھی وہ بڑی نیچے ہے۔ تو اب نیب یہ بھی مجھے ایک اس میں نظر آ رہا ہے کہ اگر نیب ان کو کلیئرنس کی چٹ دے دیتا ہے، کل کو ان کے خلاف، ان کمپنیز کے خلاف
اگر کوئی سکیم آتا ہے جو کہ آئے گا, آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ آئی پی پیز کے سکیم آئیں گے, کیونکہ آئی پی پیز میں آپ کو جون سے ہے کہ آیا آپ کے انسٹرومنٹس آئے ہوئے ہیں, آپ کی مشینری آئی ہوئی ہے, آپ کی جو ریٹس ہیں وہ آپ کی پالیسی کے مطابق ہیں یا نہیں. تو آج اگر کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو کل کو وہ کہیں گے جناب ہمارے پاس تو نیب کے کلیئرنس, یہ کام کر رہی ہے آپ کی بیوروکریسی اپنے گلے سے وہ ڈر رہے ہیں کہ کل کلام کو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو کہ یہ پیمنٹ ریلیز کیسے ہوئی تھی, ان کے خلاف تو کوئی انویسٹیگیشن بنتا ہے, کرمنل چارجز بنتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کے سے آپ کلیئرنس. اینڈ دین اگین عدیل یہ بتائیے کہ یہ جو پک اینڈ چوز کیا ہے 2002 کا انہوں نے اس کے اوپر کیوں لگا دیا ہے, باقی تمام کمپنیز کو ریلیز کر رہے ہیں, اس میں کیا منطق ہے کہ جناب 2002 کا کیا ایشو ہے کہ 2002 کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو یہ آئی پی پیز کا بہت بڑا سکیم ہے, اور حکومت ایک طرف تو یہ آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کر رہی ہے, اور وہ جو اتنے بڑے آئی پی پیز کے کیسز ہم نے 2010 میں 11 میں وہ رینٹل پار, وہ دوسرے بلکہ آپ کے موجودہ جو فائنانس منسٹر ہیں ترین صاحب, یہ بھی ایک آدھ دو کیس میں ان کے بھی نام ہیں, تو اس کا تو ہوا ہے کچھ نہیں. اور یہ ہے بٹ اگین جیسے آپ نے کہا کہ حکومت نے جو نیگوسیشنز کی ہیں اور اس کو جو نیچے لے کے آئے ہیں اس اماؤنٹ کو, دیٹ از obviously کہ وہ ایک ریمارکیبل کام ہے ان کا. اس اماؤنٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ حکومت کو اس میں جو اگلے 15 سالوں میں بچت ہونی تھی 836 ارب روپے کی سیدھی سادھی بچت یہ تو ہونی تھی. اس میں پھر اس کی وجہ سے جو حکومتی پلانٹس ہیں انہوں نے اپنے ریٹ کم کرنے تھے, اس کا آنے والے برسوں میں دہائیوں میں 7,000 ارب روپے کا امپیکٹ آنا ہے. اس میں جو پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے, اور یہ حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے, یہ کمپنیاں گھٹنے نہیں ٹیکتی تھیں, گھٹنے ٹیکنے پہ اس کمیٹی نے ان کو مجبور کر دیا. بڑی قابل لوگوں پر مشتمل یہ کمیٹی تھی, لیکن اس کو آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح یہ 12 آئی پی پیز والا معاملہ کیوں رہ گیا, وہ بھی بتانا چاہیے. اس میں کلیرٹیاں نہیں چاہیے. اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے, اس پہ رنگ روڈ پہ بات ہو جاتی ہے, اس میں الیکٹورل ریفارم سے بھی بات ہونی چاہیے. الیکٹورل ریفارم پہ اس پہ 2.5 سال پڑے ہیں ابھی الیکشن ہونے میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ جو ابھی کا معاملہ ہے اس پر تو آپ کو بات کرنی چاہیے تھی, اور اس میں یہ آپ کو فخر سے بتانا چاہیے تھا قوم کو. لیکن اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ 7,500 میگا واٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں تقریباً 5,000 میگا واٹس کا برل. یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں 34 آئی پی پیز جو ہیں اس میں برل دیر آئے درست آئے, اور چلیں 12 آئی پی پیز رہ بھی گئے, لیکن قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی خوشخبری ہے کہ اب ان کی جیب سے جو ہر مہینے پیسے نکال لیے جاتے تھے اور ان آئی پی پیز کی جیب میں جاتے تھے, کم از کم یہ آئی پی پیز ماننے کو تیار ہو گئے ہیں. یہ کسی ثالثی عدالت میں نہیں جائیں گے, یہ بلکہ کچھ آئی پی پیز کو ماضی میں زیادہ اربوں روپے کی رقم ادا کر دی گئی, وہ بھی تیار ہو گئے جی ہم بیٹھ کے اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ کے 2 جج اور ایک اور رکن اس میں شامل کر کے پاکستان میں ہی فیصلہ ہوں گے. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ جو ہے ڈاؤن پلے ہوگی.